बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 22 अगस्त साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज मज़ीद आपसे हम गुफ्तगू करते हैं जनाब, हम ख़बरें शेयर करते हैं और ख़बरें जो घूम रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं और वो ये भी आ रही हैं कि जनाब सऊदी अरब के साथ असल फड्डा जो 3-4 अहम तरीन तनाज़ात हैं उनमें से जो सबसे अब सेंसिटिव तनाज़ा बनता जा रहा है वो है पाकिस्तान के तुर्की के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और तुर्की के मुस्लिम ममालिक पे बढ़ते हुए असरात। और वक्त गुज़रने के साथ साथ हो ये रहा है कि तुर्की और तुर्क सदर जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रहे हैं मुस्लिम अवाम में और एक हीरो के तौर पे उनको लोग समझते हैं। और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोग भी अब जो एक मुस्लिम हीरो के तौर पे अगर किसी को मुस्लिम लीडर के तौर पे अगर किसी को देखते हैं तो वो तैयब उर्दवान की जो मकबूलियत है वो बहुत ज़्यादा है। फॉलोइंग भी इधर पाकिस्तान में बढ़ गई है। और फिर जब से अर्तुगरुल ड्रामा शुरू हुआ है और खिलाफत उस्मानिया से लोगों को आगाही हो रही है, पाकिस्तान के अवाम को ख़ास तौर पे और उर्दू स्पीकिंग और उर्दू समझने वाले लोगों को, तो उसके बाद तो कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा बल्कि ये इंडिया में भी देखा जा रहा है, ये बांग्लादेश में भी देखा जा रहा है, ये नेपाल में भी देखा जा रहा है। और जहाँ जहाँ दुनिया भर में उर्दू समझने वाले लोग मौजूद हैं वो सब के सब ये अर्तुगरुल ड्रामा देख रहे हैं और खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ से आगाही हो रही है और कुदरती तौर पे उनमें ये चीज़ बढ़ती जा रही है, अटैचमेंट बढ़ती जा रही है। फिर तुर्की के सदर तैयब उर्दवान उन्होंने पहले आया सोफिया जो कि एक चर्च था उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया और तकरीबन 90 साल बाद ये काम किया और 90 साल बाद उन्होंने मस्जिद वहाँ पे ख़ुद गए और नमाज जुमा पढ़ी और वहाँ पे गुफ्तगू की और उसको एक अपने क्रेडिट पे लिया। इसको मुस्लिम उम्मा में, मुस्लिम अवाम में ख़ास तौर पे बहुत पज़ीराई मिली। अब उन्होंने एक और ऐलान कर दिया है और वो ऐलान कर दिया है कि एक और तारीख़ी म्यूज़ियम है तुर्की का, उसको भी मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। और ये मसीहों के एक और तारीख़ी गिरजाघर था जी। और ये दूसरी जंग अज़ीम से पहले मस्जिद थी, फिर बाद में म्यूज़ियम बना, अब फिर उसको उन्होंने मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। ये इस्तांबुल में वाक़ है जी। इसका नाम है कारिया म्यूज़ियम, इसको मस्जिद बनाया जा रहा है। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दूसरी आलमी जंग से पहले ये मस्जिद थी, ज़ाहिर है पहले मस्जिद थी, फिर दरमियान में ये मसीहों का एक तारीख़ी गिरजाघर शुमार किया जाने लगा, लेकिन अब ये वापस अपनी असल हैसियत को बहाल हो रही है जनाब, मस्जिद की तरफ जा रही है। तो इस तरह के इक़दामात जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दवान न सिर्फ वो कर रहे हैं बल्कि इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं और इसको ओन दे रहे हैं, इसकी ओनरशिप ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ तुर्की भी इसको कर रही है। तो जिसके बाद ये चीज़ें ज़ाहिर है एक अटैचमेंट बढ़ती जा रही है। तो ये वो चीज़ है, आपको याद होगा कि अमेरिका भी ये चाहता है, अमेरिका चाहता है कि आप चीन के इत्तेहाद से निकलें और सऊदी अरब चाहता है कि आप तुर्की के करीब ना जाएं और ईरान के करीब ना जाएं। अब पाकिस्तान, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये दोनों काम करने की पोजीशन में नहीं है और उसकी वजह ये है कि अब ये तो तुर्की के साथ मामला है। अब तुर्की 2023 के बाद तुर्की जो है वो एक नई शक्ल में सामने आएगा और उसका वो जो 100 साल का एक एग्रीमेंट था, उस माहदे में जकड़ा हुआ था, वो जो जकड़न है वो ख़त्म होने वाली है, जो उसकी पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तुर्की फैलने वाला है। तुर्की क्या कहना चाहिए, बहुत सारे समंदरी रास्ते जो कि उसके और बहुत सारा समंदरी इलाका जो कि तुर्की का था, 100 साल के लिए तुर्की की मलकियत उस पर नहीं थी, वो एक आलमी गुज़रगाहें बन गई थीं, वो वापस तुर्की को मिलने वाली हैं।
اور اسی طریقے سے ترکی اب آہستہ آہستہ سمندری جو اپنے علاقے ہیں وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ اور اپنی پریزنس شو کر رہا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ اپنی جا رہا ہے جناب توسیع کی طرف. پھر اس نے ایک اور اس کو کامیابی ہوئی جس کا کہ ترک صدر نے اعلان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے گیس کے ذخائر جو ہیں بحیرہ اسود میں ان کو ملے ہیں، جو کہ اگلے 20 سال کم از کم 20 سال 25 سال تک ترکی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں. اور یہ 2023 اگین میں وہی بتا رہا ہوں کہ 2023 میں یہ پیداوار شروع کر دیں گے اور ترکی کے استعمال میں آ جائیں گے. اس کا اعلان بھی انہوں نے جمعہ کے روز گزشتہ جمعہ کو روز استنبول میں اعلان کیا، مسجد میں جا کے اعلان کیا. تو آج کل طیب اردوان مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پہ وہ ایک میسیج دے دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ سعودی عرب کو، اور بات بھی صحیح ہے کہ سعودی عرب اس وقت اب تک مسلم امہ کا ایک سربراہ کے طور پہ سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا تھا، اور مسلم کنٹریز اس کی سوائے 2-3 ملکوں کے باقی سب اس کو رسپیکٹ دیتے تھے. لیکن اب چونکہ سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، اور سچویشن تبدیل ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ تمام ملک اپنی خارجہ پالیسیوں کو تبدیل کر رہے ہیں اور لبرل اور آزاد کر رہے ہیں. سعودی عرب بھی کر رہا ہے، UAE بھی کر رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات، انڈیا کے ساتھ تعلقات، اور وہاں پہ انڈیا سے زیادہ مین پاور منگائی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو پاکستان نے بھی اپنا ریویو کر رہا ہے. تو پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور پاکستان بھی ترکی کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اور ایران کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اور چائنا کی طرف بھی بڑھ رہا ہے. تو نہ امریکہ کی خواہش پوری ہو رہی ہے، نہ عرب ممالک کی، نہ سعودی عرب کی، نہ UAE کی خواہش پوری ہو رہی ہے. اور یہی چیز اس کی اب دوسری شکل دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے باقاعدہ طور پہ ملاقات کی ہے اپنے ہم منصب وزیر خارجہ چین کے وزیر خارجہ سے. چین گئے ہوئے ہیں، اور پہلے تو یہ بتا دوں کہ پتہ نہیں کیوں ہم اپنے آپ کو ہی یہ ہمارے جو دانشور ہیں یہ اپنے آپ کو ہی ڈی گریڈ کرنے میں لگے رہتے ہیں. یہ کہا گیا کہ جناب شاہ محمود قریشی کو تو کسی سپاہی نے بھی ریسیو نہیں کیا، اور وہ تو کوئی تھا ہی نہیں ادھر ایئرپورٹ پہ. تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے سی پیک، اور اس کی ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اور 4 ملکوں کے وزراء خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جائے تو جناب چین کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں دونوں ملکوں کو چھوڑ دیں، پاکستان کو چھوڑ دیں. چائنا کیا کہہ رہا ہے؟ چائنا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی علاقائی سلامتی، خود مختاری اور آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے، اور پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. اور اب پاکستان صرف اس ریجن میں نہیں بلکہ باہر بھی، اس ریجن سے باہر بھی پاکستان اور چائنا اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. اچھا، اب جو لوگ تنقید کرتے آ رہے ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی کو چائے نہیں پلائی گئی، شاہ محمود قریشی کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، شاہ محمود قریشی کو یہ کر دیا گیا، تو یہ ذرا چائنا اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی ملاقات کے بعد یہ پڑھ لیں کہ دونوں نے کیا کہا ہے. یہ اس میں جناب انٹرا افغان مذاکرات کی حمایت اور اس کو دوبارہ شروع کرنے پر خراج تحسین، اور دوسرا افغانستان کا. اب یہ نوٹ کر لیں، افغانستان پہ دونوں، ایک افغانستان میں جو مستقبل ہے اس کے بارے میں دونوں کی اسٹریٹجی ایک. اگلی بات جو کی وہ یہ کی ہے جناب تائیوان، ینگجانگ، تبت اور ہانگ کانگ کے معاملے پر پاکستان کا چین کے ساتھ مکمل حمایت کا اعلان. اب میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ اسٹریٹجک پارٹنر جو ہیں وہ صرف اس ریجن تک نہیں ہیں، اس کے باہر بھی ہیں، اور پاکستان اب دوسرے موضوعات پہ بھی چین کی حمایت کر رہا ہے. اس کے بعد ایک اور بات سن لیں جو اس دوران بات چیت ہوئی اور جو ڈکلیریشن آیا اس کے مطابق جناب
سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زون، صنعت، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل و صحت، انسانی وسائل کی تربیت میں بھی تعاون میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اور JCC کا 10واں اجلاس بلانے پہ بات چیت ہوئی، اتفاق ہوا۔ اسی طریقے سے کشمیر کے معاملے پہ آ جائیں جناب، اور کشمیر کے معاملے میں چائنا نے کہا ہے کہ ہم مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، قراردادوں پہ عمل ہونا چاہیے، معاہدوں پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اگلی بات بھی سن لیں، جموں و کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور چائنا کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ پھر پاکستان کیا کہتا ہے جناب؟ پاکستان یہ کہتا ہے کہ مشرقی لداخ میں بھارتی یک طرفہ اقدام توسیع پسندانہ سوچ کی عکاسی کر رہا ہے۔ تو یہ اس سے آپ کر لیں کہ لداخ میں بھی وہ جو پاکستان نے نیا پولیٹیکل آفیشیل میپ جاری کیا ہے اس میں لداخ پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے، تو اب اس کو اس بات سے ملا کے دیکھ لیں۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اقتصادی راہداری کی توسیع، تو یہ ہے وہ چیزیں۔ اب یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت گئے ہیں اور ان کے ساتھ بھاری بھرکم وفد ہے، تو وہ ساری چیزوں کو فائنل کرنے دے رہے ہیں، حتمی شکل دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور حتمی شکل دینے کے بعد تمام معاہدوں پہ اتفاق ہوگا، اور اس کے بعد چین کے صدر پاکستان آئیں گے، اور بہت جلد آئیں گے، اور بہت جلد آ کر MOU اور معاہدے سائن ہوں گے، نئی سرمایہ کاری، نئی تجارت میں نئی جہت اور خارجہ پالیسی میں نئی جہت آئے گی۔ تو یہ وہ ساری خبریں جو آنے والے دنوں میں آئیں گی، یہ اس کی وجہ سے اس وقت یہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی، خلیجی ممالک میں بھی، عرب ممالک میں بھی اور مغرب میں بھی، کہ وہ تو پہلے دن سے ہی سی پیک کو اور سب کو سبوٹاج کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے، سیکنڈ فیز کیا تھرڈ فیز کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس دوران پاکستان کو ایک اور خوشخبری ملے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ خوشخبری بھی جلد آپ تک پہنچ جائے گی۔ یہ بتا دوں کہ ان شارٹ کہ سعودی عرب کے دورے کے بعد پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی ایک چیز پہ پہنچا ہوا ہے، لیکن مزید وہ پہنچ رہا ہے، بلکہ پہنچ گیا ہے کہ نئی صبح نئی شامیں آباد کرنی ہے جناب، اور نیا دور پیدا کرنا ہے، اور خارجہ پالیسی کو ملٹی ڈائمینشنل کرنا ہے، اور معاملات کو آگے لے کے جانا ہے۔ ایک در بند تو 100 در کھل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو پاکستان مسلسل ریویو کر رہا ہے، اور پاکستان بہت سارے شکنجوں سے، بہت سارے جو جکڑنے ہیں اس کے ارد گرد، ان سے نکل رہا ہے، نکلنا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ ضرور نکلے گا۔ تو یہ جو نیا اتحاد ہے وہ ہے چائنا کا، ترکی کا، پاکستان کا، ایران کا، افغانستان کا، نیپال کا، یہ ہونا ہی ہے، اور اس میں کچھ عرب ممالک بھی آئیں گے جو کہ سعودی عرب اور UAE کو نہیں مانتے، تو وہ بھی آئیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے جناب آگے چل کے کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اس لیے یقین ہے کہ جو عرب ممالک کے سفارت خانے متحرک ہوئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کافی اس بات کی پریشانی ہے۔